بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ WHM پروڈکشنز کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے ہماری ٹیم، اور آج جس بات پہ ہم بات کرنے لگے ہیں وہ ہے قادیانیوں پہ۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم ایک ویڈیو پہلے بھی بنا چکے ہیں قادیانیوں کے بارے میں، لیکن اس بار ہم نے قادیانیوں کی پوری ہسٹری، ان کا پیدا ہونا، ان کا پھیلنا، ان کا سب کچھ ہم نے بیان کیا ہے۔ اصل مقصد ہمارا قادیانیوں کا یہ درجالی فتنہ اجاگر کرنا ہے۔ آپ سے ایک تھوڑی سی معلوماتی بات شیئر کرنی ہے کہ ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ قادیان بھی تو اقلیت ہی ہے نا۔ اقلیت کا مطلب یہ ہے کہ غیر مذہب ہے، اور ان کو بھی آزادی ملنی چاہیے۔ بعض لوگ، ہمارے وزیر اعظم صاحب یا ان کے وزراء بھی یہ بات کرتے ہیں کہ ان کو تھوڑی سی دینی چاہیے آزادی، ہم ان کو مار نہیں سکتے، ہم ان کو وہ واجب القتل کیوں ہے؟ جب ہندو واجب القتل نہیں ہے جو کہ بھگوان کو سجدہ کرتا ہے، تو پھر یہ کیوں واجب القتل ہے؟ تو آج اس حقیقت سے سب کو روشناس کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا مذہب ہوتا ہے، جو کافر ہوتے ہیں، جو اپنے مذہب پہ چلتے ہیں۔ ایک اہل کتاب ہوتے ہیں، ایک بغیر کتاب والے، جس طرح ہندو ہیں، ان کی کوئی کتاب یا وہ آسمانی نہیں ہے، لیکن وہ ان کا ایک مذہب ہے ہندوازم، اس میں وہ بھگوان کو پوجا کرتے ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں۔ لیکن قادیانیوں کو کیوں ہم واجب القتل کہتے ہیں؟ قادیانیوں کو ہم اس لیے واجب القتل کہتے ہیں کیونکہ اسلام میں مرتد کی سزا، مرتد وہ شخص ہوتا ہے جو مسلمان ہو کے واپس دوسرے مذہب میں چلا جائے، تو اس کی سزا صرف اور صرف موت ہے، یا اس کو مہلت دی جاتی ہے یا اس کو موت دی جاتی ہے۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو قادیانی جو ہے، ان کا کوئی مذہب نہیں، ان کی کوئی روایات نہیں، کوئی کتاب نہیں۔ یہ مسلمان تھے، اور یہ مسلمانوں میں ایک درجالی بندہ مرزا قادیانی آیا، اس نے یہ فتنہ اٹھایا، ختم نبوت پہ بھی اس نے انگلی اٹھائی، اور اپنے آپ کو نبوت کا بھی دعویٰ کیا، اور اس نے ایک قسم کا مرتد ہو گیا۔ تو مرتد کی سزا تو اسلام میں صرف اور صرف موت ہے۔ تو آپ کو ہم ساری معلومات شیئر کرتے ہیں قادیانیوں کے بارے میں، کہ ان کا آباء و اجداد کہاں سے تھے، اور ان کی جو ابھی بھی ان کی مین جگہ ہیں، جہاں پہ وہ عبادت کرتے ہیں، وہ کون سی ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ رباوہ، جسے سرکاری طور پر چناب نگر، اردو میں چناب نگر کہا جاتا ہے، دریائے چناب کے کنارے واقع پاکستان پنجاب پاکستان کے شہر چنیوٹ کا ایک شہر ہے۔ یہ 20 ستمبر 1948 سے احمدیہ کمیونٹی کا صدر مقام رہا ہے، جبکہ یہ کمیونٹی 1947 میں قادیان ہندوستان سے نو تشکیل شدہ ریاست پاکستان میں منتقل ہو گئی۔ اس کمیونٹی نے اپنے گھر کے قیام کے لیے موجودہ ربوہ کے علاقے کو حکومت سے کرائے پہ دے دیا۔ تاریخی نقطہ نظر سے ربوہ وہیں سے ہے جہاں سے محمد بن قاسم نے سندھ اور ملتان کو فتح کرنے کے بعد دریائے چناب کو عبور کیا اور کشمیر کی طرف بڑھا۔ یہاں عربوں نے چند روڈ، جو غالباً چنیوٹ کا قدیم نام ہے، کہ ہندو راجہ کے خلاف جنگ لڑی۔ طاقتور ہندو بادشاہ کے ساتھ لڑائی میں 100 سے زیادہ عرب فوج اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور آج بھی چنیوٹ میں شہداء کا قبرستان موجود ہے۔ ربوہ کے قیام سے قبل یہ علاقہ بنجر تھا، اور اسے چک ڈیجیان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ اراضی احمدیہ مسلم کمیونٹی نے اپنے بیشتر ممبران کی قادیان اور ہندوستانی پنجاب کے دیگر حصوں سے نئے بنائے گئے ہیں۔ پاکستان میں نقل مکانی کے بعد کرائے پر دی تھی۔ جون 1948 میں 1034 ایکڑ اراضی حکومت سے PKR 12,000 کے لیے لیز پر دی گئی۔ اس قصبے کا نام احمدیہ مسلم کمیونٹی کے اس وقت کے رہنما مرزا بشیر الرحمن محمود احمد نے رکھا تھا۔ ربوہ ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی بلند مقام ہے۔ اس بستی کا باضابطہ افتتاح 20 ستمبر 1948 کو علاقے کے کونے کونے اور وسط میں نماز اور 5 بکروں کی قربانی کے بعد ہوا۔ جس جگہ مرزا بشیر الدین محمود احمد نے پہلی بار نماز پڑھائی، اسی جگہ ربوہ کی پہلی مسجد یادگار مسجد بن گئی۔ پہلی بستیاں کیمپوں میں تھیں، جنہیں بعد میں مٹی سے بنی عمارتوں نے تبدیل کر دیا۔ کنکریٹ کے استعمال سے بننے والی پہلی عمارت محمود مسجد تھی۔ 1954 میں شہر کو بجلی فراہم کی گئی تھی۔ مرزا بشیر الدین محمود احمد 19 ستمبر 1949 کو ربوہ منتقل ہو گئے تھے۔ اس وقت تک آبادی 1000 ہو گئی تھی۔ ربوہ میں پہلی بار جلسہ سالانہ کا آغاز 15 سے 17 اپریل 1949 تک ہوا۔
جس میں 17,000 افراد نے شرکت کی۔ پنجاب اسمبلی نے 17 نومبر 1998 کو ربوہ کا نام تبدیل کر کے نوان قادیان میں منظور کیا، لیکن 14 فروری 1999 کو ایک نئی ہدایت نامہ جاری کیا گیا جس میں نون قادیان کا نام تبدیل کر کے چناب نگر رکھ دیا تھا۔ اس شہر کی مجموعی آبادی 70,000 ہے، جس میں سے 97% احمدیہ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، باقی 3% میں عیسائی اور سنی مسلم شامل ہیں۔ چونکہ اس شہر نے احمدیوں کی بہت ساری نقل مکانیوں کو ظلم و ستم سے بھاگتے ہوئے دیکھا ہے، اس میں نسلی املاک بہت مختلف ہیں۔ زیادہ تر آبادی اردو اور پنجابی بولتی ہے، جبکہ بیشتر طلبہ انگریزی میں بھی روانی دیکھتے ہیں۔ چونکہ یہ شہر پاکستان کا واحد احمدی اکثریتی شہر ہے، لہٰذا آرڈیننس ایکس کی وجہ سے اس کی باشندوں کو قانونی تفریق کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہیں 1983 کے بعد سے پرامن مذہبی اجتماعات کے انعقاد کے حق سے انکار کیا گیا۔ 1989 میں پنجاب پولیس کی جانب سے اس جرم کی وجہ سے شہر کی پوری آبادی کے خلاف ایک رپورٹ درج کی گئی تھی کہ وہ اپنی قبروں پر قرآنی آیات کی نمائش کر رہے ہیں۔ کا رقبہ لگ بھگ 24 کلومیٹر یعنی 9.3 مربع میل ہے۔ یہ وسط پنجابی کے معتدل خطے میں واقع ہے۔ یہ فیصل آباد اور سرگودا کے درمیان قریبی آدھے راستے پر ہے۔ دریائے چناب اس کے مشرقی اور جنوبی اطراف میں شہروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ خشک پہاڑیوں کی وجہ سے یہ علاقہ آس پاس کے میدانی علاقوں سے اونچا ہے، جو زمین کی تزئین کی خطوط کو پیش کرتا ہے، جو سیلاب کے خلاف قدرتی رکاوٹ فراہم کرتا ہے۔ یہ پہاڑ کریانہ پہاڑیوں کا حصہ ہے، جسے مقامی طور پر بلیک پہاڑیوں کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جو سرگودا سے جنگ تک پہنچتے ہیں۔ یہ علاقہ جو بنجر اور بنجر ہوا کرتا تھا، 50 سال سے زیادہ کی جارحیت کے پودے لگانے سے سرسبز اور شاداب شہر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ کوپین آب و ہوا کی درجہ بندی کے مطابق ربوہ ایک خشک آب و ہوا BWH کا تجربہ کرتی ہے۔ چونکہ یہ شمال مغربی برصغیر کی درجہ حرارت والے علاقے میں واقع ہے، یہ برصغیر کے موسم کو شریک کرتا ہے۔ ربوہ میں گرمی اور سردیوں کی سردی ہے۔ گرمیوں کا موسم اپریل سے اکتوبر تک ہوتا ہے، جہاں مئی گرم ترین مہینہ ہوتا ہے، جس میں درجہ حرارت باقاعدگی سے 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ خشک میدانی علاقوں کے بیچ میں مقامی گرمی میں دھول کے طوفان کے لیے ذمہ دار ہے۔ موسم گرما میں ہندوستان مون سون بھی آ جاتا ہے، جو جون اور جولائی کے مہینے میں بارش میں اضافہ کر کے 80 ملی لیٹر سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ سردیوں کا موسم نومبر سے فروری تک ہو جاتا ہے، جہاں جنوری سب سے زیادہ سرد مہینہ ہوتا ہے، جس میں درجہ حرارت نقطہ انجماد تک گر سکتا ہے۔ سردیوں میں بھی دھند لائی جاتی ہے، جو معیشت کو خطرناک حد تک کم کر سکتی ہے۔ ایک منصوبے کے تحت مذیل حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں پہلے نمبر پر آتا ہے دار الصدر یا دار الصدر مرکزی وسطی علاقہ، دوسرے نمبر پر دار الرحمت یا دار الرحمت یعنی رحمت کا گھر، تیسرے نمبر پر دار الفتوح یا دار الفتوح فتح کا گھر، چوتھے نمبر پر دار البرکات نعمتوں کا مسکن، پانچویں نمبر پر دار العلوم یا دار العلوم یعنی تعلیم کا مسکن، چھٹے نمبر پر دار النصر یعنی الہامی مدد کا ٹھکانہ، ساتویں نمبر پر درویش شکر یا دار الشکر، جس کا مطلب ہے شکریہ کا گھر، دار العلوم یا دار المؤمنین، جس کا مطلب ہے رحمتوں کا گھر، اور آخری نمبر پر آتا ہے باب العباب یعنی دروازوں کا دروازہ۔ بعد میں جیسے جیسے یہ شہر پھیلا گیا، یہ بوریاں سب ڈویژنوں میں تقسیم ہو گئیں، نیز بہت ساری نئی کمپنی قائم کی گئی، جسے فیکٹری ایریا، طاہر آباد، ناصر آباد، رحمان کالونی، مسلم کالونی، بعوت الحمد وغیرہ۔ بہت سے محلوں میں بچوں کے کھیلنے کے اپنے اپنے علاقوں ہیں۔ مشہور کھیلوں میں کرکٹ، فٹ بال اور بیڈمنٹن، باسکٹ بال اور روئنگ شامل ہیں۔ شہر میں ایک اولمپک سائز کا سوئمنگ پول ہے، جس کے ساتھ ساتھ اچھی طرح سے برقرار رکھے ہوئے ٹینس اور اسکواش کورٹ بھی ہیں۔ بعوت الحمد پارک ربوہ میں ایک چھوٹا تفریحی پارک ہے۔ آس پاس کے ندیوں کے کنارے اور بہت سے فارم ہاؤسز اچھے پکنک جگہ سمجھے جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ربوہ میں ایک کون سی کالج تعمیر پذیر ہے۔ اس کالج کا نام تعلیم الاسلام کالج کا قیام سن 1998 میں احمدیہ برادری نے قادیان میں قائم کیا تھا اور 1947 میں اسے ربوہ منتقل کر دیا گیا۔
ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے تحت اس کے قومیانہ پروگرام کے ایک حصے کے طور پر اس کا قومی درجہ دیا گیا تھا۔ کالج کے ایک پرانی طلبہ انجمن متحرک ہے اور المنار میگزین شائع کرتی ہے۔ دوستو آپ نے سنا قادیانیوں کے بارے میں کہ ان کی پیداوار یا ان کا جو پیدا ہونا یا ان کا جو فتنے کا بڑھانا چڑھانا، یہ سارا سب کچھ کہاں سے ہوا اور کس نے اس میں مدد کی۔ تو یہ سب جاننے کے بعد تو کچھ کہنے کے لائق رہ بھی نہیں گیا، لیکن پھر بھی آپ کو ایک فتنے سے روشناس کرانا مقصد تھا۔ اور اصل وجہ جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب اور جو دوسرے وزراء یا کوئی اور لوگ ان کو تھوڑی بہت مہلت دے رہے ہیں، تو اس کا مین وجہ یہ ہے کہ قادیانیوں کے پاس اور یہودیوں کے پاس پیسہ ہے، اور ان کو ہماری لیڈرز کو تو صرف ووٹ چاہیے، اور ووٹ بھی ان کو اس طرح عوام کا نہیں چاہیے، ان کو تو پیسے والا ووٹ چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پیسوں کے سامنے ان کے پھر کوئی آگے ان کے پیچھے نہیں ہوتا۔ تو اس فتنے کا مقصد اور اس سب کچھ کو روشناس کروانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے ہمیشہ قادیانیوں کی مخالفت کرنی ہے، ان کو ہمیشہ بے عزتی رکھنا ہے، اور ان کی کسی جگہ کوئی عزت نہیں ہے، چاہے وہ بہت بھی پیسوں والے یا وہ جو پیسوں والے ہو جائیں یا ان کا پاور والے ہو جائیں، لیکن ہمارے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ اور ختم نبوت سے زیادہ کوئی بھی قابل قدر نہیں ہے۔ تو اس بات پہ ہمارا پختہ یقین ہونا چاہیے، اور اللہ تعالی ہمیں قادیانیوں کے اس جھوٹے اور فریبی فتنے سے نجات دلائے، اور ہمارے جو وزراء اور جو لوگ بھی اس کی مدد کر رہے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، اور اگر ہدایت ان کے زمرے میں نہیں ہے تو اللہ ان کو بھی غارت کرے۔ والسلام۔